بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ایک قیمتی بات یاد رکھیں کہ قرآن نظم اور معنی سے مرکب نہیں ہے، بلکہ نظم اور معنی کا مجموعہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نظم اور معنی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نظم اور معنی سے مرکب ہے، قرآن نظم اور معنی سے ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ وہ نظم معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ معنی پر کیا کرتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے، دلالت کرنے کے لحاظ سے نظم معنی کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، مرکب نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن نظم اور معنی سے مرکب نہیں ہے، بلکہ نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے قرآن۔ ٹھیک ہے، یہ بات قیمتی ہے، یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآن دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک نظم اور ایک معنی، حالانکہ مرکب نہیں ہے، بلکہ قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی بظاہر قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں قرآن نظم کا نام ہے، اور یہ نظم معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو دلالت کرنے کے لحاظ سے قرآن نظم اور معنی کا نام ہے۔ سمجھ گئے؟ مرکب نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان فارسی زبان میں قرأت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے، الفاظ کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے دو وجہ تھی، فارسی زبان میں قرأت کرنے کو جائز قرار دینے کی حکم عذری کی وجہ سے تھا۔ کائے سے؟ ہاں عذر حکمی کی وجہ سے، ایک عذر تھا حکمی، اس کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ نمازی کی حالت نماز یہ حقیقت میں مناجات کی حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی حالت ہوتی ہے، اور نظم عربی، الفاظ عربی یہ نہایت معجز ہیں، بلیغ ہیں، فصیح ہیں۔ تو ہو سکتا ہے نمازی آدمی بندہ قادر نہ ہو فصاحت و بلاغت کے ادا کرنے پر، اس وجہ سے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ بندہ جب وہ قادر نہیں ہو سکتا فصیح و بلیغ زبان میں قرأت کرنے پر، تو اب وہ فارسی زبان میں قرأت کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ عربی الفاظ پر قادر ہے تو عربی عبارت، نظم عربی جو ہے نہایت بلیغ اور فصیح ہے، تو ہو سکتا ہے بندہ قادر ہونے کے باوجود صرف الفاظ میں مشغول ہو جائے، عربی عبارت میں کیا ہو جائے، اور اس کا ذہن جو ہے وہاں سے عمدہ بلاغت، عمدہ فصاحت کی طرف منتقل ہو جائے، کیونکہ قرآن نام ہے فصیح و بلیغ، کلام کا نام قرآن ہے نا، تو وہ قادر ہے کلام عربی پر، لیکن وہ مشغول ہو جائے صرف عربی عبارت میں الجھ کے رہ جائے، اور پھر اس سے عمدہ بلاغت، عمدہ فصاحت کی طرف ذہن اس کا منتقل ہو جائے۔ تو اب یہ مسجع کلام اور مقفع کلام سے لطف اندوز تو ہوگا، مگر اس کا حضور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نہ رہ سکے۔ اور حالانکہ نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز اس طرح پڑھو، یا
یا تو یہ گمان ہو تمہارا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس لائق نہیں کہ تم رب کو دیکھ سکتے ہو، اگر اس لائق نہیں ہو تو اتنا تو ہے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور بندہ صرف عربی عبارت میں الجھ جائے، فصاحت و بلاغت کی طرف الجھ جائے، تو وہ اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو سکے گا، اس کا حضور قلب اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو سکے گا، اور یہ نظم عربی ایک پردہ بن جائے گا نمازی کے اور رب کے درمیان، پردہ بن جائے گا۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے فارسی زبان میں قرات کرنے کو جائز کیا۔ رہی خود ان کی بات، تو وہ تو مستغرق تھے، کیا تھے؟ توحید اور مشاہدے کے سمندر میں اتنے غرق ہو گئے تھے امام اعظم کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے، کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو جب وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے تو اب ان کے خود کے لیے بھی فارسی زبان میں قرات کرنا جائز ہے، حالانکہ قدرت رکھتے تھے عربی پہ قدرت رکھنے کے باوجود وہ کیا کرتے؟ فارسی زبان میں قرات کرتے، کیونکہ وہ اس قدر مستغرق ہو گئے تھے، اس قدر توحید اور مشاہدے کے سمندر میں غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فارسی میں کس طریقے سے اس کا عربی کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے نا، ایسے ہی عربی کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ترجمہ ہے عربی کا کلام کا، اس الحمدوں کا جو ترجمہ ہے اس کو نماز کے اندر پڑھنا، سورت کا ترجمہ نماز کے اندر پڑھنا فارسی زبان میں۔ جیسے کوئی بندہ کہے، نیت باندھ کے کہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تو اس کے لیے جائز، صرف ترجمہ پڑھتا رہے، لیکن فارسی زبان میں امام صاحب نے قرات کرنے کو جائز قرار دیا، ہاں ان کے نزدیک۔ لیکن یہ قول امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان، ایک قول یہ ہے کہ آپ صاحبین کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، آپ کا پہلا والا قول مرجوع ہو گیا اور یہ راجح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی بندہ فارسی میں قرات کرنا چاہے تو جائز نہیں۔ تو پتہ چلا امام صاحب کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، اگر معنی کا نام ہوتا تو امام صاحب نماز کے علاوہ نظم اور معنی دونوں کا اعتبار نہ کرتے، حالانکہ آپ صرف ترجمے سے مسئلے نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ عربی عبارت بھی دیکھتے تھے، سیاق و سباق دیکھنے کے بعد پھر مسئلہ نکالتے تھے۔ تو آپ نماز کے علاوہ الفاظ اور معنی دونوں کی رعایت کرنا آپ کا اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ہاں۔ اب یہاں سے دیکھیں، وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْيُ۔ کہتے ہیں وہ بے شک نظم کا اطلاق کیا جاتا ہے، نظم کا اطلاق کیا گیا ہے لفظ کی جگہ۔ یہاں سے مولانا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں، نظم اور لفظ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جو معنی لفظ کا ہے وہی نظم کا ہے، اور لفظ یہ مشہور ہے۔ تو اب مشہور لفظ کا استعمال زیادہ فصیح ہوتا ہے، نظم اتنا مشہور نہیں ہے، لفظ مشہور ہے، لفظ کا استعمال فصیح ہوتا ہے، لہذا مصنف کو نظم کی بجائے لفظ کا ذکر لانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا القرآن ہوا اسم لللفظ والمعنی جمعاً۔ قرآن وہ لفظ اور معنی
کے مجموعے کا نام ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اور نظم سے اشارہ ہوتا ہے اشعار کی طرف، نظم سے اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں، نظم سے اشارہ اشعار کی طرف، تو اب قرآن کا اشعار ہونا ثابت ہو رہا ہے، لہذا قرآن اشعار تو نہیں ہے۔ تو نظم کی بجائے لفظ لانا چاہیے تھا، نظم نہیں لانا چاہیے، اعتراض۔ اس کا جواب دیا وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ، اور بے شک نظم کا اطلاق کیا گیا مکان اللفظی، لفظ کی جگہ میں، یعنی لفظ کو کیوں نہیں لے کے آئے، نظم کو کیوں لائے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ نظم کا اطلاق کیا گیا لفظ کی جگہ، رعایت للادب، یہ ادب کی رعایت کرتے ہوئے، یہ بطور ادب استعمال ہوا ہے۔ لأن النظم فی اللغت، اس لیے کہ نظم لغت میں جمع اللؤلؤ فی السلک، لؤلؤ کا معنی آتا ہے موتی اور سلک کا معنی آتا ہے لڑی۔ نظم کا لغت میں معنی آتا ہے لڑی میں موتیوں کو جمع کرنے کے، لڑی میں ہاں جمع کرنا، یہ نظم کا معنی ہے، یعنی لڑی میں موتیوں کو پرونا۔ نظم کا معنی کیا ہے لغت میں؟ لڑی میں۔ واللفظ هو الرمی، اور لفظ کا معنی ہے وہ پھینکنا۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ وہ پھینکنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں لفظت النباتا، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، تو لفظ کا معنی کیا آتا ہے؟ پھینکنا۔ تو ادب کس میں ہے؟ نظم میں ہے کہ لفظ میں ہے؟ نظم کا معنی لڑی میں موتیوں کے پرونے کے آتے ہیں، اور لفظ کا معنی پھینکنے کے آتے ہیں۔ تو نظم میں کتنا خوبصورت معنی ہے، لڑی میں موتیوں کو پرونا، اور لفظ کا معنی پھینکنے کے ہیں جو برا معنی ہے۔ اس لیے ادب کی رعایت کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ نہ لا کر کے نظم کا استعمال کیا بطور ادب۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اور نظم عرف عام میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، نظم عرف عام میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے۔ شعر میں اگرچہ نظم عرف عام میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ شعر میں کیا ہوتا ہے، الفاظ کی ترتیب خوبصورت ہوتی ہے، الفاظ کی ترتیب، اور نظم شعر پہ بولا جاتا ہے۔ تو اب اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، نظم جب لے کر آئے کہ قرآن کی ترتیب بھی بہت خوبصورت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے نظم لے کے آئے، لفظ لے کے نہیں آئے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ، اور بے شک نظم بولا جاتا ہے، نظم کو لایا گیا ہے لفظ کی جگہ میں، رعایةً لِلْأَدَبِ، ادب کی رعایت کرتے ہوئے، لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ، اس لیے کہ نظم لغت میں جمع اللؤلؤ فی السلک، لڑی میں موتیوں کے پرونے کے معنی میں ہے، واللفظ هو الرمی، اور لفظ وہ پھینکنے کے معنی میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ نظم عرف عام میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، اگرچہ شعر پر بھی بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نظم کا اطلاق کائے پہ ہوتا ہے؟ شعر پہ، شعر پہ ہوتا ہے نا، اور نظم کا اطلاق یہاں قرآن پہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اب کیا لازم آ رہا ہے کہ قرآن شعر ہے، اور اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی راہ پر شعراء کی پیروی وہی کرے گا جو بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھائے اس لیے کہ وہ ان کے لیے مناسب نہیں تھے۔ تو پتہ چلا کہ نظم اس اعتبار سے لایا گیا کہ نظم کے معنی میں ادب ہے اور لفظ کے معنی میں ادب نہیں ہے، تو ادب کی رعایت کرتے ہوئے نظم لایا گیا ہے، لفظ نہیں لایا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اگرچہ نظم کا اطلاق عرف عام میں شعر پر بھی ہوتا ہے، لیکن شعر میں الفاظ کی ترتیب خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو نظم بولا جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی ترتیب بھی خوبصورت ہے۔
اور بہت خوبصورت. کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِ. اور کہتے ہیں مناسب ہے یہ بات جان لی جائے کہ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، والمعنی الی الکلام النفسی، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. یہاں سے فائدہ ذکر کر رہے ہیں. یہاں سے کہتے ہیں دیکھیں نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، کلام، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں ہم جو پڑھتے ہیں کلام اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نظم ان الفاظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کلام لفظی کی طرف، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ کلام لفظی ہیں. کیا ہے؟ کلام لفظی. اور یہ حروف اور اصوات سے مرکب ہے. ہم بولیں گے حروف بھی ادا ہوں گے اور آواز کی شکل میں یہ نکلیں گے. اور ان کا جو معنی ہے اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. کلام لفظی یہ جو ظاہر ہمیں دکھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، اصوات اور حروف سے مرکب ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ حادث ہے. اور معنی سے جو اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف، جو الفاظ اور اصوات سے مرکب نہیں ہے وہ قدیم ہے، لہٰذا وہ حادث نہیں ہے. کلام نفسی کا مطلب ہے کلام اللہ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، لہٰذا وہ قدیم ہے، کیونکہ ذات باری کی تمام صفات قدیم ہیں اور کلام نفسی بھی اللہ کی صفت ہے، تو لہٰذا یہ بھی قدیم ہوگا، حادث نہیں ہوگا. لیکن یہ نظم سے جو الفاظ لفظی کی طرف اشارہ ہے، یہ الفاظ لفظی کیا ہیں؟ حادث ہے. حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو، جس پر آدم آیا ہو. قدیم وہ کہتے ہیں جس پر کبھی کسی زمانے میں بھی آدم نہ ہو، نہ آیا ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں نے بولا لفظ، میں نے کیا بولا؟ لفظ. تو دیکھیں اس سے پہلے اس لفظ کا وجود نہیں تھا. جب میں نے بول دیا لفظ، اب میں نے بولنے کے بعد میں خاموش ہو گیا تو اب یہ لفظ بھی ختم ہو گیا. تو حادث کہتے ہیں پہلے نہ ہو، پھر وجود ہو اس کا، پھر ختم ہو جائے، ایک مدت تک رہے پھر ختم ہو، اسے کہتے ہیں حادث. تو یہ کلام لفظی جو ہیں یہ حادث ہیں. اور معنی جو اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف، جو ذات باری کے ساتھ خاص ہے، قائم ہے، وہ قدیم ہے، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے اور صفت اللہ کی قدیم ہوا کرتی ہے. کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِ. اور مناسب ہے یہ جان لیا جائے کہ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، والمعنی إلى الكلام النفسی، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف. وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجُمَةُ النَّظْمِ. کہتے ہیں لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے، حادث ہے. وہ معنی لفظ کا ترجمہ ہے، وہ کیا ہے؟ حادث ہے. کن نظمی، نظم کی طرح، جیسے نظم حادث ہے ایسے ہی اس کا معنی بھی جو ترجمہ ہے، نظم کا جو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ بھی کیا ہے؟ نظم کی طرح حادث ہے. کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ یوسف و اخواتہ. اس لیے کہ یہ عبارت ہے یوسف اور ان برادران یوسف کے قصے سے. ترجمے سے اشارہ کیا ہے؟ عبارت کیا ہے؟ یوسف اور برادران یوسف کے جو قصے ہیں، وعن فرعون وغرقہ، اور فرعون اور اس کے غرق کے قصے جو قرآن میں ہیں، نظم کا جو ترجمہ ہے یہ سب کیا ہے؟ حادث. مثال کے طور پہ سب کیا ہیں؟ حادث. تو کہتے ہیں نظم اور نظم کا ترجمہ یہ حادث ہیں، لیکن وہ
معنی جو ہے، جو اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف، وہ کیا ہے؟ قدیم۔ کہتے ہیں وعن فرعون غرقہ، اور فرعون اور اس کے غرق کے قصے، مثلا مثال کے طور پہ وکل ذالک حادث، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ جتنے بھی قصے مضامین ہیں قرآن پاک میں، یہ نظم کا جو ترجمہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ حادث۔ لیکن کہتے ثم هو الدال علی امر اللہ تعالی، پھر یہ نظم جو دلالت کرتا ہے اللہ کے امر پر، ونہیہ، اور اس کے نہیں پر، وحکمہ، اور اس کے حکم پر، وخبرہ، اور اس کی خبر پر۔ اللہ کے امر و نہیں، حکم و خبر پہ جو لفظ الفاظ دلالت کرتے ہیں، جو نظم دلالت کرتی ہے یا جو معنی دلالت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ قدیم، وہ قدیم ہے، بلا ریب، بغیر کسی شک و شبہ کے، عندنا، ہمارے نزدیک، فتنبہ لہ، تو تم خوب سمجھ لو۔ یعنی جتنے قصے ہیں یوسف، برادران یوسف کے، اور فرعون اور اس کے غرق کے قصے ہیں مثال کے طور پہ قرآن پاک میں، یہ نظم کا ترجمہ ہے، نظم کا یہ حادث ہے۔ لیکن یہ نظم جو دال ہے اللہ کے امر و نہی، حکم و خبر پر، یہ ہمارے نزدیک بغیر شک و شبہ کے کیا ہے؟ قدیم ہے۔ فتنبہوا لہ، تو تم خوب سمجھ لو جی۔ قدیم کا مطلب پرانا، ہاں، قدیم کا مطلب ہے جس پہ عدم نہ آیا ہو، نہ کبھی آئے نہ آیا ہو، اور حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے موجود نہ ہو، بعد میں آیا ہو، پھر ختم ہو گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ قدیم نہ پہلے عدم تھا، نہ بعد میں عدم آئے گا اس پہ، وہ ہے قدیم۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو نظم قرآن، نظم اور معنی، یہ جو ہیں الفاظ اور اس کے ترجمہ، یہ حادث ہیں، اور ہم اسی کو کلام اللہ کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اور یہ حروف اور آواز سے مرکب ہے، جو ہم پڑھتے ہیں یہ حروف اور آواز سے مرکب ہے، اور اسی کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے جو کلام، وہ حروف اور آواز سے مرکب نہیں ہے، لہذا وہ قدیم ہے۔ اور یہ جو حروف اور آواز سے مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اور ہم اسی کو کلام اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کلام اللہ قدیم ہے، تو ہم اس کو حادث کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے صاحب مسلم الثبوت وغیرہ نے، اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ نظم، الفاظ اور یہ جو معنی ہے، یہ جو آواز اور حروف سے مرکب ہیں، یہ حقیقت میں کلام نفسی کی طرف دال ہے، کلام نفسی کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ نظم اور معنی کس کی طرف کرتے ہیں دلالت؟ کلام نفسی کی طرف۔ صاحب مسلم الثبوت فرماتے ہیں کہ جو دال ہوتا ہے وہ مدلول ہی کے حکم میں ہوتا ہے، جو دال ہوتا ہے وہ مدلول ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو بطور ادب علماء اکرام نے اس کو کلام اللہ کہہ دیا ادب کے طور پر، اس کو ہی کلام اللہ کہا۔ حقیقت میں کلام اللہ وہ ہے جو جن پہ یہ الفاظ اور معنی دلالت کر رہے ہیں، وہ ہے حقیقت میں کلام اللہ۔ کلام نفسی جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ قدیم ہے، لہٰذا ہم جو پڑھتے ہیں الفاظ اور اصوات سے جو مرکب ہے، جو یہ قرآن الفاظ اور معنی سے مرکب ہے، اصوات اور حروف سے، یہ حادث ہے۔ اور وہ کلام نفسی جو اللہ کی ذات کے ساتھ قدیم ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ قدیم ہے، لہذا وہ حادث نہیں ہے۔ فرماتے ثم هو دال علی امر اللہ تعالی و نہیہ و حکمہ و خبرہ، کہتے ہیں پھر وہ نظم دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے امر و نہی اور حکم و خبر پر، وہ قدیم، وہ قدیم ہے، بلا ریب عندنا، ہمارے نزدیک بغیر شک و شبہ کے۔ فتنبہ لہو، تو تم خوب اس کو سمجھ لو، تم خوب اس کو سمجھ لو۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ ہے سبق کا آج کے کہ بھئی شروع میں انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ الفاظ
سے جو مفہوم ہوتا ہے وہی نظم سے، جو لفظ سے مفہوم ہوتا ہے وہی نظم سے مفہوم ہوتا ہے، اور نظم کے مقابلے میں لفظ زیادہ مشہور ہے، لہذا لفظ یہ کہنا چاہیے تھا القرآن ہوا اسم لللفظ والمعنی جمعاً، قرآن لفظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، قرآن ہوا اسم للنظم والمعنی جمعاً، قرآن نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے، اور لفظ زیادہ فصیح ہے، اور جب کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی پہچان کرائی جائے تو مشہور لفظ زیادہ فصیح ہوتا ہے استعمال کرنا، لہذا نظم کی جگہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب کیا دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے، ادب کی رعایت کرتے ہوئے نظم لے کے آئے، کیونکہ نظم کے معنی میں ادب ہے، لفظ کے معنی میں ادب نہیں ہے۔ نظم کے معنی میں ادب کیا ہے؟ نظم کہتے ہیں لڑی میں موتیوں کو پرونا، اور لفظ کا معنی آتا ہے پھینکنا، لفظت النبات، میں نے گٹھلی کو پھینک دیا، سب میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو، اور پھینکنے کے معنی میں کوئی ادب نہیں ہے، یہ برا معنی ہے، اور نظم کا معنی اچھا معنی ہے، اور ہم قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن کی پہچان کرا رہے ہیں، تو اب اس میں ادب والا معنی لانا چاہیے تھا، اس لیے مصنف نے لفظ کی جگہ نظم کو استعمال کیا، اگرچہ نظم اشعار پر بھی بولا جاتا ہے، اشعار پر بھی، اگر اشعار پہ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن اشعار پہ مشتمل ہے، نہیں، بلکہ قرآن اشعار پہ مشتمل نہیں، اشعار پہ مشتمل اس لیے نہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا، اس لیے کہ وہ ان کے مناسب نہیں تھے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اشعار پہ لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے نظم کا، وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ نظم کی ترتیب میں، الفاظ کی ترتیب میں خوبصورتی ہوتی ہے، لہذا قرآن میں بھی الفاظ کی ترتیب جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور یہ بات حق ہے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کسی کلام میں ترتیب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو نظم کلام لفظی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور معنی کلام نفسی کی طرف، تو یہ جو اشارہ کرتا ہے کلام لفظی کی طرف یہ نظم، اور اس کا معنی جو نظم کا ترجمہ ہے، یہ سب حادث ہیں نظم کی طرح، جیسے نظم حادث ہے معنی بھی حادث ہے، اس لیے کہ یہ یوسف اور برادران یوسف کا قصے، فرعون اور اس کے غرقے کے قصے ہیں، مثال کے طور پہ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ حادث ہے، لیکن وہ کلام نفسی جو ذات باری تعالیٰ کے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، وہ قدیم ہے، اور فرعون وغیرہ یوسف برادران یوسف جو نظم کا ترجمہ ہے، یہ سب حادث ہے، اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ نظم جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے اللہ کے حکم، اللہ کے امر و نہی اور حکم و خبر پہ جو نظم دلالت کرتا ہے، یہ ہمارے نزدیک بغیر شک و شبہ کے کیا ہے؟ قدیم ہے، فَتَنَبَّهُ لَهُ، تو خوب غور کریں۔